السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نساء بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو ہم آگے۔ سیاہ ہوڈی پہنے وہ راہداری سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جلدی سے صوفے پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی تھی، جو کہ وہ جانے سے پہلے یہاں بھول گیا تھا۔ سگریٹ ہاتھ میں پکڑتے اس کے اندر ایک سکون سا اترا تھا۔ سچ شکر کہ کسی نے بھی سگریٹ کی ڈبیاں نہیں دیکھی تھی، ورنہ گھر میں بھونچال کھڑا ہو جاتا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کا رنگ لمحے بھر کو بالکل پھک پڑا تھا۔ اس گھر میں میری بیٹی بھی رہتی ہے، اگر یہی سب کرنا ہے تو مت آیا کرو گھر۔ سامنے موجود شخص کی آنکھوں کے اندر تیش کا لاوا امڑ رہا تھا۔ احنف کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑا تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اسے چمکتی آنکھوں سے سامنے موجود شخص کو تیکھی مسکراہٹ سجائے دیکھا تھا۔ اتنی ہی فکر ہے تو مجھے یہاں اپنے ساتھ کیوں لائے؟ وہ لوگ نیاگرا فالز گھومنے آئے تھے اور اب 2 ہی دنوں میں انہوں نے واپس جانا تھا۔ احنف ان کے ساتھ کسی بھی جگہ پر گھومنے نہیں گیا تھا۔ وہ یا تو سارا دن کمرے میں قید رہتا یا پھر صبح کا نکلا رات گئے واپس آتا۔ تم دوبارہ سگریٹ نہیں پیو گے؟ اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھپٹتے وہ گھرائے تھے۔ روک سکتے ہیں مجھے؟ چیلنجنگ انداز میں ان کی جانب دیکھے اس نے سگریٹ کی ڈبیاں ان کے ہاتھ سے جھپٹی تھی۔ ایک سگریٹ نکالے، اب اس نے جیب سے لائٹر نکالا تھا۔ سامنے موجود شخص اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ سگریٹ جلاتے اس نے دھواں اب ان کے منہ پر پھینکا تھا۔ چٹاک! یہ تھپڑ یقینی تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ اتنی بدتمیزی کے بعد اسے تھپڑ پڑنا ہی تھا۔ بدتمیز! ایک کڑوی نگاہ اس پر ڈالتے وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ وہ ایک بار پھر دیوار بنے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے گال پر بھی مار دے! اس نے اپنے دائیں گال آگے کی تھی۔ لہجہ تمسخرانہ تھا۔ وہ کڑ کر رہ گئے تھے۔ اسے پیچھے کی جانب ڈھکیلتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اس بات کا یقین کرتے کہ وہ کمرے میں جا چکے ہیں، وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ واش روم میں بند ہوتے وہ اب واش بیسن پر کھڑا مسلسل کلیاں کر رہا تھا۔ اس کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں رتنوں میں کہیں اندر تک گیا تھا۔ لمحے بھر میں چہرہ بالکل سرخ پڑا تھا۔ اسے شدت سے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ٹاول سے منہ رگڑتے اب وہ باہر اوپن کچن میں گیا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالے اس نے فوراً منہ سے لگائی تھی۔ پانی کے پیتے ہی ایک سکون سا اس کے اندر اترا تھا۔ یک ٹھنڈ میں بھی یہ ٹھنڈا پانی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ گہرا سانس بھرتے ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا۔ اس لڑکی نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے چاکلیٹ تھمائی تھی، جسے اس نے فوراً انریپ کرتے دانتوں سے کترا تھا۔ کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں تم؟ اس نے سوالیہ نظر سے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا تھا۔ جب سگریٹ پیتے ہی نہیں ہو تو یہ دکھاوا کیوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا؟ مجال تھی جو وہ لمحہ بھر کے لیے بھی گڑبڑایا ہو۔ جو لوگ تہجد کی نمازوں میں اٹھ کر روتے ہیں، کیا وہ سگریٹ پی سکتے ہیں؟ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں شدید ناگواری ابھری تھی۔ تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ اعصاب تن گئے تھے۔ بھائی مت کیا کرو یہ سب، مائزہ نے التجا کی تھی۔ سگا بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ وہی کٹیلا انداز، کزن تو ہو نا؟ میں تو بھائی ہی مانتی ہوں تمہیں۔ ویسے افزا میں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی نہیں ہے اس کے اندر؟ چاکلیٹ کو ڈائننگ میز پر رکھتے وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ تم سدھرتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ کمر کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اس نے افسوس سے احنف کو دیکھا تھا۔ یہ گھر مائزہ کے ڈیڈ کا تھا، وہ لوگ اکثر چھٹیوں میں یہاں آتے تھے۔ کمرے میں جاتے ہی تمہارے ڈیڈ نے سب سے پہلے فون اٹھایا ہوگا اور آگے اطلاع پہنچائی ہوگی کہ میں حد سے زیادہ بگڑ گیا ہوں اور سگریٹ بھی پی میں نے آج۔ وہ ہنسا تھا، ہنسی میں کرب اور چبھن تھی۔ زندگی کے پیچ و خم نے اسے وہ بنا دیا تھا جو وہ کبھی نہیں تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، آج کے سوال کا جواب دو۔ وہ پرجوش سی کرسی کھینچتے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ احنف مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ تقریباً ہر روز ہی اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوال لے کر آتی تھی اور وہ بخوشی جواب دیتا تھا۔ آج کا سوال اسلام کے متعلق ہے۔ اس کی آگاہی پر وہ سر کو ہلکا سا خم دیے اب پوری طرح اس کی جانب گھوما تھا، ایسے جیسے یہ کوئی مشکل بات نہ ہو، جیسے اسے سب پتہ ہو۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر کیوں نہیں ہیں؟ اس کے سوال پر لبوں پر بکھری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کس نے کہا؟ اس کے الٹا سوال کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے احنف سے تصدیق چاہی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ مرد اور عورت برابر ہے کیونکہ دونوں ہم جنس ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کی جسامت لگ بھگ ایک جیسی ہے، بس ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے،
وہ اس لیے کیونکہ وہ سربراہ ہے، اسے عورت کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے، نہ کہ اسے اپنا غلام سمجھنے اور مارنے پیٹنے کے لیے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا، مگر مائزہ کا اگلا سوال بالکل تیار تھا۔ اگر ایسا ہے تو عورت کو مرد کی نسبت وراثت میں کم حصہ کیوں ملتا ہے؟ اینف نے باقاعدہ اسے گھورا تھا، کیونکہ بات صرف ایک سوال کی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی ایک کے بعد دوسرا سوال پوچھتی تھی تو پھر یہ سلسلہ کافی طویل چلتا تھا۔ بس آخری سوال۔ اس کی گھری پر مائزہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائی تھیں۔ ان دونوں کی عمر میں تقریباً 3.5 یا 4 سال کا فرق تھا۔ ایسا اس لیے کیونکہ مرد پر عورت سے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کفیل ہوتا ہے، سارے خرچے اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ عورت کی ہر ضرورت سے لے کر ہر جائز خواہش کو اسی نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تمام معاشی ذمہ داریاں مرد پر ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا، جبکہ مائزہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اچانک ہی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی بکھر گئی تھی۔ احنف نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بس ایک آخری سوال۔ تمہیں اتنا سب کیسے پتا ہے؟ میرا مطلب کس نے بتایا؟ آنکھوں کے سامنے ایک ہی پل میں کیا کیا منظر نہیں لہرایا تھا۔ خوشحال گھرانہ، دنیا کی ہر نعمت، پیار، محبت، عزت، احترام، غرض کی ہر چیز، مگر آج وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا، اب بس وہ ایک بروکن چائلڈ تھا۔ کسی نے نہیں بتایا، شاید نام کا اثر ہے۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑا ہوا تھا۔ احنف کا کیا مطلب ہے؟ اس کی پشت پر کھڑے ہوتے ایک اور سوال داغا گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہنس دیا تھا۔ یہ لڑکی اور اس کے کبھی نہ ختم ہونے والے سوال، سیدھا راستہ، اللہ کا بندہ، اس کی تاریخ تو بتاتے جاؤ۔ کمرے تک جاتے ایک اور سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ سر جھٹکتے احنف نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ سیاہی اور ویرانی میں گھر میں گھرا بنجر کمرہ۔ بستر کی پایتی تک پہنچتے اس نے بستر اوپر کی طرف اٹھایا تھا۔ مطلوبہ چیز نکال وہ اب چل کر بند کھڑکی تک آیا تھا۔ گن کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں کا بنجر پن کسی کھولتے لاوے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھتے وہ کئی لمحے وہیں اساتذہ رہا تھا۔ بند کمرے میں اچانک ہی نیلی نیلی روشنی پھیل گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے ریڈیو سے ہائے نوری گانے کے لیرکس ہر جانب گونجنے لگے تھے۔ گلابی رنگ کا گھاگھرا پہنے وہ کمرے کے وسط میں چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سیاہ کھلے بال دونوں کندھوں پر آدھے آدھے پھیلائے ہوئے تھے۔ ماتھے پر مانگ ٹیکا سجایا، اب اس نے ایک ہاتھ چہرے پر سے ہٹایا تھا۔ سیاہ بڑی آنکھیں مسکارے کی وجہ سے مزید دلکش لگ رہی تھی۔ اب گانے کے سروں کے ساتھ ساتھ اس کا انگ انگ جھومنے لگا تھا۔ چہرے پر سے دوسرا ہاتھ ہٹائے اب وہ رقص کر رہی تھی۔ لب ہلکے گلابی جبکہ رنگت گندمی تھی، جسے میک اپ کی وجہ سے کافی حد تک بہتر بنایا گیا تھا۔ جیسے جیسے گانا آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے رقص کے عمل میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اچھا رقص کرتی تھی۔ اب وہ مدہوش ہوتی مسلسل جھوم رہی تھی۔ اس لمحے گھر کی دیوری سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ دہلیز پار کرتے وہ ان کا رخ اب نماز کے لیے مختص کیے گئے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر لوٹے تھے۔ وہ اب نماز کمرے کا جائزہ لینے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ نماز کا کمرہ گھر کی خواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ دین کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے۔ اوپر سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ان کی سماعتوں سے گانے کی آواز ٹکرائی تھی، جس وجہ سے ان کے طیش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ راہداری سے گزرتے وہ اب اس کمرے تک پہنچے تھے۔ کمرہ بند تھا۔ انہوں نے غصے سے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے طیش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حلیمہ، وہ جو دعا کرنے کے بعد جائے نماز اٹھانے ہی والی تھی، اپنے باپ کی غضبناک آواز پر ننگے پیر بھاگ کر کمرے سے باہر گئی تھی۔ جی ابا، وہ کسی علادین کے جن کی مانند ان کے حضور پیش ہوئی تھی۔ سر پر درست دوپٹے کو مزید درست کرتے اب وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ نماز نہیں پڑھنی تم نے؟ نماز کمرے میں نماز کے لیے خصوصی لباس پہنے لڑکی کو دیکھ کر مخاطب ہوئے تھے۔ جی ابا، وہ میں نے اپنے کمرے میں پڑھ لی ہے، دبی دبی سی آواز میں اس نے جملہ مکمل کیا تھا۔ اس گھر میں ان کے باپ کا بہت رعب تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں اور باپ کی ایک آواز پر 5 کی ہی جان جاتی تھی۔ یہ کمرہ کس لیے بنوا کر دیا ہے میں نے؟ کچھ سیکھو اپنی چھوٹی بہن سے، کتنے پرسکون انداز میں نماز پڑھ رہی ہے۔ تم لوگوں کی طرح نہیں کہ بس سر سے بلا ٹال دے۔ رکوع میں جاتے گلابی لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ جی ابا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ اپنے باپ کو کیا بتاتی کہ ان کی غیر موجودگی میں یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں ذرا ساتھ والوں کی خبر لے لوں۔ تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ نماز کے وقت گانا چلا دیتے ہیں۔ سر جھٹکتے انہوں نے واپس اپنے قدم باہر کی جانب اٹھائے تھے۔ حلیمہ گہری سانس خارج کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جو سجدے میں پڑی تھی ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
تمہیں مجھ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے حلیمہ۔ ایک آنکھ بند کرتے اس نے وہ لباس اتار کر دور پھینکا تھا۔ اس کا سجا ہوا سراپا دیکھ کر حلیمہ نے اسے نہایت افسوس سے دیکھا تھا۔ وہ اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، مگر اس کی حرکتیں بہت بری اور خواب بہت اونچے تھے۔ نماز کے کمرے میں ڈانس کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ حلیمہ کا غصے سے برا حال تھا۔ نہیں آتی، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ فاطمہ نے ایک انداز سے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ حلیمہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی باغی فطرت کی حامل تھی۔ حلیمہ کو ڈر تھا کہ کہیں کسی دن وہ اپنا کوئی بھاری نقصان نہ کروا بیٹھے۔ کسی دن ابا کو پتہ چل گیا نا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی کھال ادھیڑ دیں گے، وہ بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے سمجھا رہی تھی۔ غفران بلوچ ایک بہت ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی اہلیہ طاہرہ بھی بہت حیادار اور نیک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 رحمتوں سے نوازا تھا، جس بات کا غفران بلوچ کو بے حد دکھ تھا۔ انہیں اپنا وارث چاہیے تھا جو آگے چل کر ان کی میراث سنبھال سکے۔ بیٹیاں انہیں کسی بوجھ سے کم نہیں لگتی تھیں۔ حلیمہ سب سے بڑی، پھر فاطمہ اور اس کے بعد سعدیہ، سائرہ اور رابعہ۔ 5 بیٹیوں میں اگر انہیں کوئی تھوڑا بہت عزیز تھی تو وہ فاطمہ تھی۔ وجہ ان کی چاپلوسیاں اور چالاکیاں تھیں۔ وہ اپنے والد کے آگے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر دکھاوا کرتی تھی، جس وجہ سے اس کا تاثر ایک نہایت نیک بیٹی کا تھا۔ ایسے ہی ادھیڑ دیں گے۔ فاطمہ بلوچ نام ہے میرا۔ غفران بلوچ کو کیسے قابو میں کرنا ہے یہ میں بخوبی جانتی ہوں، اور ویسے بھی یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سب ان مارننگ شوز اور واہیات قسم کے انٹرویوز کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ فاطمہ اپنے والد سے چھپ چھپ کر دوست کے گھر جاتی تھی اور وہاں وہ سارا دن انٹرنیٹ پر الٹے سیدھے پروگرامز دیکھتی تھی، جنہیں دیکھ دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا تھا کہ عورت بہت مظلوم ہے اور مرد بہت ظالم۔ مرد عورت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گھر کا ماحول بھی اسی چیز کی عکاسی کرتا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اور مجھ پر کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے ایکٹریس بننا ہے، مجھے کھلی ہوا میں سانس لینا ہے۔ تم دیکھنا حلیمہ، میں ایک دن اس ماحول سے نجات پا ہی لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں الگ سا جنون تھا، انداز باغیانہ تھا۔ حلیمہ اپنا سر پیٹتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ فاطمہ کو کچھ بھی سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج ولیمے کے بعد وہ دوسرا دن تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ بستر کی دوسری طرف بیٹھی بہت ہی دماغ سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ کتابوں سے نفرت کرنے والا شخص آج بہت صبر سے اپنے کمرے میں اپنی بیوی کو کتاب پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے فوراً انادل کے ہاتھ سے کتاب جھپٹی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب تم مزید یہ نہیں پڑھو گی۔ لہجہ حتمی تھا۔ ایسا نہیں کہو شایان، بہت مزے کا سین چل رہا تھا، پلیز اسے مجھے واپس دے دو۔ انادل نے جس بے چینی سے کہا تھا، شایان کو اتنا ہی شدید جھٹکا لگا تھا۔ انادل، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ آپٹکس کے متعلق ایک کتاب ہے جسے وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں آنکھ کا ڈاکٹر بننا ہوتا ہے۔ اس میں کون سا مزے کا سین ہے؟ وہ تب کے بولا تھا۔ اس کی بیوی پاگل تھی، یہ اسے یقین ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا پتا، تم تو ہو ہی ان پڑھ۔ مجھے میری کتاب واپس دو۔ انادل نے کتاب جھپٹنا چاہی تھی، مگر شایان نے اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ شادی کے دوسرے دن میں تمہیں یہ سب نہیں پڑھنے دوں گا۔ ہمیں ساتھ میں وقت گزارنا چاہیے اور رومانٹک باتیں کرنی چاہیے، اور تم یہ سب پڑھ رہی ہو۔ اب اگر تم نے یہ پڑھنے کی کوشش کی تو میں اسے آگ لگا دوں گا۔ اس کے لہجے میں درستگی کو محسوس کرتے وہ مبصورے چپ ہو گئی تھی، مگر کتاب کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا وہ ہرگز نہ بھولی تھی۔ 3 مہینے کی پاکٹ منی جمع کر کے اس نے اتنی مہنگی کتاب خریدی تھی، اب وہ اسے آتش دان میں جھلستے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کتاب پر سے نظریں ہٹائے اس نے دیوار پر لٹکے کمکموں کو دیکھا تھا۔ ایک دم ہی اس کے دماغ میں بھی شرارت کے کمکمے جگمگانے لگے تھے۔ وہ پوری طرح شایان کی طرف گھومی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں نہ رومانٹک باتیں کرنی چاہیے، میں شروع کرتی ہوں۔ وہ پرجوش سی اس پر میزائل گرا گئی تھی، یعنی اب انادل صاحبہ رومانٹک باتیں کریں گی؟ بس تم شرمانا مت۔ اس کی اگلی بات پر شایان کا منہ بے اختیار کھل گیا تھا، جو اس کی ایک محبت بھری نگاہ پر ہی شرم سے گلال ہو جاتی تھی۔ وہ آج اسے نہ شرمانے کا لیکچر دے رہی تھی، نہ جانے اس نے کون سی رومانٹک بات کرنی تھی۔ شاید سچ سچ بتانا، تمہارا دل نہیں کرتا دوسری شادی کرنے کا؟ اور یہ تھی انادل شہزاد کی رومانٹک بات۔ شادی کے دوسرے دن میرا ایسا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ شایان نے دانت پر دانت جمائے تھے۔ اسے انادل سے کوئی اچھی توقع ہرگز نہیں تھی، مگر اس قدر بیوقوفی کی بھی امید نہیں تھی۔ پھر بھی کبھی تو دل چاہا ہوگا نا؟ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ انادل جب پہلی شادی ہی
ابھی ہوئی ہے تو دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچتا؟ اگر وہ اسے زج کرنا چاہ رہی تھی تو وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ جنہوں نے سوچنا ہوتا ہے وہ 4 کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں۔ لو پکڑو، تم یہ کتابیں ہی پڑھ لو۔ شایان نے کتاب اٹھا کر اس کی گود میں پٹکی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پڑھنی، مجھے تو تم سے رومانٹک باتیں کرنی ہیں۔ کتاب سائڈ پر رکھے ہوئے بہت لاڑ سے شایان کے قریب ہوئی تھی۔ کتاب پڑھنے سے کئی گنا زیادہ مزہ اسے اپنے شوہر کو تنگ کرنے میں آتا تھا۔ تم رہنے دو، اس کے موڈ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اس کی قسمت میں انادل جیسی مصیبت جو تھی، بلکہ اس مصیبت کو وہ خود اٹھا کر لایا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر تم کر لو۔ انادل کی آفر پر شایان نے آنکھیں سکیڑے اسے گھورا تھا۔ پھر وہ گہری سوچ میں پڑا تھا۔ یہ آفر اتنی بری بھی نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر تبسم لہرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بلبل، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ لبوں تک لے گیا تھا۔ کتنا؟ انادل نے شرمانے کی بھرپور اداکاری کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈرامہ کر رہی ہے، مگر پھر بھی اسے انادل کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اسے حقیقتاً شرمانے پر کیسے مجبور کرنا ہے۔ اتنا کہ میں اپنی آنکھیں تمہارے لیے صدقہ کر دوں، مگر وہ کیا ہے نا کہ ان آنکھوں میں تم بسی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہیں ان آنکھوں سے دیکھے۔ وہ کہتے ساتھ ہی اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی الذہنی کی حالت میں سوچتی رہی تھی۔ پھر کہیں جا کر اس نے شایان کو نہایت مفید مشورے سے نوازا تھا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ تم نہ اپنے ہاتھ کی کوئی انگلی میرے صدقے میں دے دو۔ شایان کے لبوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ بھاڑ میں گیا رومانس۔ بستر سے اٹھتے وہ بالکنی کی جانب گیا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ وہ نہایت معصومیت سے بولی تھی۔ دل اور دماغ دونوں نے ہی اسے ہرا سگنل دے کر مطمئن کیا تھا کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کتاب اٹھائے وہ بہت وثوق سے صفحے پلٹ رہی تھی۔ وہ کافی دیر منہ پھلائے بالکنی میں کھڑا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنے کندھے پر ایک نرم ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ شایان نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ اچھا نا، چلو فارم ہاؤس چلتے ہیں جہاں ہم اکثر ملا کرتے تھے۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ لاڑ سے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ شایان اب بھی خاموش رہا تھا۔ تم میرے بدتمیز، جاہل اور فضول سے شوہر نہیں ہو۔ وہ جس انداز میں گویا ہوئی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ آج سے تم مجھے ان القابات کا منطق بتا ہی دو۔ شایان نے اس کے گرد حصار قائم کرتے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اب وہ بہت آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ بہت گہرا منطق ہے۔ بدتمیز اس لیے کیونکہ جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تو تم نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، اور اب تک کرتے آ رہے ہو۔ جاہل اس لیے کیونکہ تمہیں عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہاں، اب ایسا نہیں ہے۔ اب جاہل اس لیے ہو کیونکہ تم کتابیں نہیں پڑھتے اور مجھے بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور فضول اس لیے کیونکہ تم فضول ہو۔ وہ ہنس دی تھی جبکہ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل شل ہو گیا تھا۔ اچھا سوری، دوبارہ نہیں بلاؤں گا۔ میں تمہیں صرف BJFI بلاؤں گی۔ دوبارہ نہیں بلاؤں گی، میں تمہیں صرف BJFI بلاؤں گی۔ وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی جبکہ وہ برف پڑتے وجود کے ساتھ اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ آج بھی اس واقعے کو نہیں بھولی تھی۔ شایان نے صرف ایک غلطی کی تھی اور وہ کئی بار معافی بھی مانگ چکا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں بھولی تھی۔ شاید کسی کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شاید ہر کسی کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو اپنے باپ کو معاف کر چکا تھا، مگر پھر بھی ان کے درمیان کبھی کبھی کشیدگی آ جاتی تھی۔ جب اپنی ماں پر بیتے ظلم یاد آتے تھے اسے اپنا باپ برا لگنے لگتا تھا۔ بعض اوقات ہم سچے دل سے کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، مگر جب اس کے دیے ہوئے زخم یاد آتے ہیں تو تکلیف برابر ہوتی ہے۔ وہ سوچوں میں ہی گم تھا جب انادل نے اس کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ تمام تر خدشات کو جھٹکتے وہ مسکرا دیا تھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ پھر چلے۔ شایان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ پرجوش سے اندر کمرے کی جانب گئی تھی۔ سکھر شہر میں آج خوشیوں کی پہیاں اتری ہوئی تھی۔ لینسڈاؤن پل سے لے کر علمی ٹاور تک ہر چیز سورج کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ دریائے سندھ کے پانی میں آج مانو لہریں اٹھاٹے مار رہی تھی۔ سڑک کے پار دیکھو تو دور تک پھیلے کھجور کے درخت لہرا لہرا کر سب کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تنگ راستوں سے گزرتے ایک لمبی اور کھلی سڑک کے آخری کونے پر ایک بڑا مگر قدیم طرز کا گھر خوشیوں کی جلتے رنگ سے مہکا ہوا تھا۔ آج حلیمہ کی شادی تھی جو کہ نہایت سادگی سے کی جا رہی تھی۔ حلیمہ کا رشتہ اپنے چچا زاد سے بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ زاہد اپنی پڑھائی مکمل کر کے کچھ دن پہلے ہی بیرون ملک سے آیا تھا۔ وہ اس خاندان کا پہلا مرد تھا جو کہ اتنا تعلیم یافتہ تھا۔ اس کی وجاہت اور اخلاق کے چرچے پورے خاندان میں تھے۔ گھر سے کافی آگے ایک بہت مہنگا ریسٹورانٹ تھا جس کی ایک میز کے گرد وہ
दो फर्द बैठे थे, एक बुर्का पहने लड़की और उसके सामने तकरीबन 30 साला मर्द। कितने खूबसूरत हाथ हैं ना तुम्हारे। उसका हाथ थामे वो हवसज़दा आंखों से उसे तक रहा था। ये और भी खूबसूरत लगते अगर अब्बा मुझे नाखून बड़े करने देते तो। फातिमा ने मुंह फुलाए कहा था। तकरीबन हर जुम्मा ही घर के तमाम अफराद नाखून तराशते थे। ये जुम्मा की नमाज का एहतमाम था। फातिमा को लंबे नाखून रखना बहुत पसंद था, मगर उसकी ये हसरत हसरत ही रह गई थी। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वो करना। वो कम उम्र के साथ साथ कम अकल भी थी। उसे हमेशा से अपने घर और माहौल से फरार चाहिए थी। वो इस फरार का वाहिद रास्ता उसे शादी उसे दिखता था। यही तो मुसीबत है कि हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती, और पसंद की तो बिल्कुल नहीं। उसका रिश्ता भी बचपन में ही हलीमा की इस तरह अपने खालाजाद हारिस से तय हुआ था। वो कम पढ़ा लिखा, शक्ल में भी बस वाजिबी सा था। वो जाहिद की तरह वजीह शख्स नहीं था, और तो और उसके माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। कब करोगे? जब मेरी उस मौलवी से शादी हो जाएगी। फातिमा ने झरझरी ली थी। उसे सलवार सूट पहनने वाले पसंद नहीं आते थे, और तो और हारिस की दाढ़ी भी थी, और वो मस्जिद में अजान भी देता था। वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद अपने बाप जैसा कोई शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब तक उसकी किसी अच्छी जगह नौकरी नहीं हो जाती, तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं करेगा, और तब तक मैं अपने घर वालों को भी मना लूँगा, और हम ऐसे मिलते रहेंगे ना, ताकि शादी से पहले ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे दरमियान। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो रिक्शे में बैठते अपने घर के लिए रवाना हुई थी। घर के दरवाजे तक पहुँचते ही उसका किसी से ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। वो हारिस था। फातिमा के पर्दे में होने की वजह से भी उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। पर्दे में होने के बावजूद भी उसने अपनी नज़र झुका ली थी। आप कहाँ से आ रही हैं? हलीमा की शादी के रोज़ उसे फातिमा का इस तरह बाहर जाना खटका था। अपनी औकात में रहो। होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? अभी शादी नहीं हुई है हमारी, और कभी होगी भी नहीं। हतक आमेज़ निगाह उस पर डालते हुए तनफन करती दीवरी से अंदर दाखिल हो गई थी। फातिमा जी, मैं तो बस। वो गहरी सांस भरकर रह गया था। फातिमा उसके बचपन की मोहब्बत थी। वो उसे बहुत पसंद करता था। उसने बचपन में उसे कई बार देखा था, मगर जवानी में सिर्फ एक निगाह, और उस गलती की एक निगाह ने उसका पूरे इश्क में डुबो दिया था। उसका रिश्ता तो फातिमा से तय था, मगर आजकल गुफरान बलोच का रवैया उसके साथ कुछ कुछ खिंचा खिंचा सा था। वजह उसकी कम आमदनी थी। फातिमा बाकी सब बेटियों में से उन्हें ज़्यादा अजीज़ थी, और वो उसे आसाइशों से भरी ज़िंदगी देना चाहते थे। वो बेशक एक मजहबी घराना था, मगर वो लोग काफ़ी रईस थे। उनके घर पैसे की काफ़ी रेल पेल थी, और गुफरान बलोच की काफ़ी ज़मीनें भी थी। हलीमा का हिस्सा तो उन्होंने आज ही उसे बतौर तोहफे के तौर पर दे देना था, ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी आराम से गुजार सके। अनादिल मैं शायान मीर अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। वो एक झटके से उठकर बैठा था। सारा वजूद पसीने से शराबोर था। शायान ने अपने हाथों से सर थामा था। ये अल्लाह, ये ख्वाब कब मेरी जान छोड़ेगा? मैंने नहीं दी तलाक, मैंने नहीं दी। पेशानी पर हाथ फेरते वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। मैं अनादिल को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। ये बस एक ख्वाब है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो तकरीबन हर रोज़ ही खुद को ये यकीन दिलाता था अनादिल उसके लिए सब कुछ थी। वो वाहिद शख्स जिसे उसने न जाने कितने जतन करने के बाद पाया था, अब उसके खोने का तस्वुर भी बहुत भयानक था। उठ गए तुम? वो मुस्कुराकर चलती उसके पास बैठी थी। वैसे वो फजर के बाद नहीं सोता था, मगर आज उसकी आंख लग गई थी। शायान फीका सा मुस्कुरा दिया था। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो लोग कल उम्रे पर जा रहे थे, और अनादिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला उम्रा था। वो पहली बार खाने काबा को देखने जा रही थी। कल का बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। डार्लिंग, बस थोड़ा सा इंतज़ार ही तो है। शायान ने जिस कदर मोहब्बत से कहा था, अनादिल के आसाब इतने ही तन गए थे। डार्लिंग मत बोला करो। उसने शायान को बाकायदा घूरा था। ओखी बुलबुल शायान। अब की बार अनादिल ने उसके कंधे पर एक मुक्का जड़ा था। बुलबुल तो ज़रूर बोलूँगा, मेरा नाम अनादिल है, बुलबुल नहीं। एक ही बात है, अनादिल, अंदलीब, नाइट एंजल, शबली या फिर बुलबुल। जिस मोहब्बत से उसने वजाहत दी थी, अनादिल ने एक और ज़बरदस्त मुक्का उसे जड़ा था। जवाबन मुस्कुरा दिया था। या तो अनादिल बोलो या फिर दिल। लहजा हतमी था, मगर वो कहाँ असर लेने वाला था। वो अनादिल की हर बात मान सकता था, सिवाय इसके। फ़ोन की बीप की आवाज़ ने दोनों की ही तवज्जो उस जानिब मबजूल की थी। अनादिल ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया था। शाहज़ा का नाम देखकर वो मुस्कुराई थी। हाँ बोलो शाहज़ा। शाहज़ा उनके वलीमे पर भी नहीं आई थी, और बारात से वापसी पर भी वो काफ़ी अफसरदा लग रही थी।
انادل، اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ کیا ہوا شاہزاد، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی کی حالت میں بستر سے اٹھی تھی۔ شایان بھی تھوڑا فکر مند ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر افسردہ لہجے میں کہتی آگے بڑھی تھی، شایان مجھے شاہزہ کے گھر چھوڑ دو۔ سب خیریت؟ اب یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آنکھیں مسلتا بستر سے اٹھا تھا۔ انادل کے لاؤنج میں داخل ہونے کی دیر تھی، شاہزہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ کیا ہوا شاہزہ، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی پیٹھ سہلاتے انادل نے سراسیمگی سے کہا تھا۔ انادل، سب غلط کر دیا میں نے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ، آؤ بیٹھو یہاں پر۔ انادل نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی تھی، پھر اس نے بالآخر بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے نکاح کر لیا۔ سارے سیارے ہی ایک دم سورج کو چھوڑ کر انادل کے گرد گھومنے لگے تھے۔ شاہزہ کے الفاظ لوہے کو کھرچنے کی آواز سے زیادہ گیا گزرے تھے۔ مام مجھے کافی دنوں سے بلیک میل کر رہی تھی، انہیں بزنس کے سلسلے میں مدد چاہیے تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، پھر انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور میں مان گئی۔ میں نے فون پر نکاح کر لیا۔ وہ سی کرتی انادل کو دھچکے پہ دھچکا دے رہی تھی۔ میں مجبور ہو گئی تھی انادل، میں نے نکاح سے پہلے اس لڑکے سے بات بھی کی اور وہ مجھے اچھا بھی لگا۔ انادل نے گہری سانس لے کر خود کو کافی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کب ہوا نکاح؟ 2 دن پہلے۔ شاہزہ تمہیں اس طرح نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ایک بار تمہیں اس سے ملنا چاہیے تھا۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یقیناً تمہاری والدہ نے چھان بین کی ہی ہوگی۔ وہ خود تو خدشات میں گر چکی تھی، مگر وہ شاہزہ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاہزہ اب رو تو نہیں، تم ایک کام کرو، ابھی رخصتی کے لیے راضی مت ہونا، اس سے بات کرو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ضرور ایک اچھی زندگی ہی ڈیورسڈ میں۔ انادل کا اسے حوصلہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی ملتق ہو گیا تھا۔ اسے ایک دم ہی آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کل رات فون پر مجھے طلاق دے دی، مجھے دکھ نہیں ہوا انادل، مجھے ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہو۔ میں کشمکش کا شکار تھی۔ میں نے نکاح تو کر لیا تھا مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کل رات وہ مجھ پر اور میری ڈریسنگ پر تنقید کر رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے کافی سنائی اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے مام کو بتایا تو انہوں نے یقین نہیں کیا۔ اس کے گلے میں گرہ پڑی تھی، اس کے لیے آگے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ انادل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا اور بہت بری طرح رو رہی تھی۔ شاہزہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میرا مطلب کوئی میسج یا پھر ریکارڈنگ؟ ایسے کیسز پاکستان میں بہت عام تھے، اکثر مرد طلاق دے کر مکر جاتے تھے۔ میں ہر کال کا ریکارڈ رکھتی ہوں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں نے مام کو بھی سینڈ کر دی تھی۔ انادل کو ایک دم ہی سانس آئی تھی، یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے شاہزہ، تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے انادل، آنسو پوچھتے سے زخمی آنکھوں سے انادل کی جانب دیکھا تھا۔ وہ چاہتا ہے میں پھر سے اس سے نکاح کر لوں۔ انادل کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ غصہ بھی اترا تھا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں کہ جب چاہے کر لیا اور جب چاہے ختم کر دیا۔ اس نے پتہ نہیں موم کو کون سی کہانیاں سنائی ہے جو وہ مان گئی اور اب ایک بار پھر مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ نہ جانے کس مولوی کا فتویٰ بھی لے کر آیا ہے کہ دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب تم بتاؤ انادل، میں کیا کروں؟ شاہزہ نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ انادل کے پوچھنے پر شاہزہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر تمہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تم اس معاملے میں اپنے ڈیڈ سے مدد لے سکتی ہو۔ مام نے ڈیڈ سے بات کی تھی، انہیں اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے شرکت بھی کی تھی۔ کیا وہ یہ طلاق اور دوبارہ نکاح والی بات جانتے ہیں؟ شاہزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو شاہزہ انہیں بتاؤ نا، والدین جتنے بھی سخت ہوں مگر اولاد کی تکلیف انہیں ضرور دکھتی ہے، وہ مجھے نہیں سمجھیں گے۔ دونوں ہی جلد از جلد میری شادی کے خواہش مند تھے۔ وہ ایک بار پھر سے روتی تھی، جبکہ انادل کے دماغ کا معاف ہوا بلب ایک دم ہی روشن ہوا تھا۔ تم ان سے کہو کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، ان کی خواہش کا احترام کرتے تم نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر اب جب وہ ختم ہو ہی چکا ہے تو پھر تم اب اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ وہ کہیں گے کہ لڑکے سے بات کروا اور اس کی فیملی کا پورا بایو ڈیٹا مانگیں گے، میں کہاں سے لا کر دوں گی؟ میں کس لیے ہوں؟ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، تم بھی کرنا، پیسے کا لالچ دیں گے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ انادل نے اپنے خرافاتی دماغ کا بھرپور استعمال کیا تھا، صحیح کام کو کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ٹیڑھا راستہ چنتی تھی۔ اس بات کا اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس کے مطابق انادل شہزاد کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔